چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران شریک ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم بھی اجلاس میں شرکت کریں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 11 فروری کو ہوگا۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے 13 مقدمات کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ سائفر کیس اور 9 مئی کیس میں ضمانت منسوخی کا درخواستوں پر بینچ بنانے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن نے سماعت کی۔ ہتک زد کیس میں شہباز شریف کے خلاف بانی کے درخواستوں پر بینچ بنانے کا حکم۔ عدالت نے بانی کی جیل میں موجودہ حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں سماعت۔ دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس نے کی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان کے بغیر ورلڈ کپ کا مزہ ادھورا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے میچ کھیلنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں۔ لاہور میں آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کے درمیان مذاکرات۔ بیٹھک میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی شریک۔ چیئرمین پی سی بی نے اپنا فوکس بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے پر رکھا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے پاکستان کی طرف سے اظہار یکجہتی اور حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ آئی سی سی کی درخواستوں پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا وزیراعظم سے رابطے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی سی بی آئندہ 1 سے 2 روز میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا ڈپٹی چیئرمین آئی سی سی عمران خواجہ کو واضح کر چکے ہیں کہ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے۔ میچ کے انعقاد یا منسوخی کا حتمی اختیار بھی حکومت کے پاس موجود ہے۔ آئی سی سی کے بعد امارتی کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے اپنے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست کر دی۔ امارتی کرکٹ بورڈ کا پی سی بی حکام سے باضابطہ رابطہ 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے فیصلے پر متعلق دوبارہ غور کیا جائے گا۔ کرکٹ کے مجموعی مفاد میں اس معاملے پر لچک دکھانے کا مطالبہ کیا۔ سری لنکا پہلے ہی پاکستان سے نظرثانی کی درخواست کر چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کے رابطے۔ اسلام آباد خودکش دھماکے کی مذمت۔ دہشت گردانہ حملے میں جانی نقصان پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان دہشت گردی کے خلاف دنیا کے لیے ایک ڈال ہے۔ آج دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ چین اور ترکی کی پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی مذمت۔ ساتھی ممالک نے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر یعقوب خان فقدان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے صدر طیب اردوان اور برادر ترک عوام کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر پوسٹ میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کی۔
सूबाई हुकूमत अपने लोगों को दहशत गर्दी के रहमो करम पर न छोड़े, गुड गवर्नेंस आपकी डिक्शनरी में नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा 13 बरसों में PTI ने अवाम को अंधेरे में रखा। यूनिवर्सिटी तलबा ने सोहेल अफरीदी को 13 साल की कारकर्दगी का आईना दिखा दिया। अमन अमान की सूरत पर एक सूबे का वजीर आला का क्या किरदार अदा कर रहा, उनकी कारकर्दगी अवाम के सामने है। हम पाकिस्तान के खैरख्वाह मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, मुईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमन के हामी हैं, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। PTI पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़ी है। हम सब मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में दहशत गर्दों को पनपने नहीं देंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा इबादतगाह में दहशत गर्दी दरिंदगी की इंतहा है, दहशत गर्दों के मास्टर माइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर मुमलिकत बलाल अजहर कियानी ने कहा पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हर रियासत को हक है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान अब सख्त इक़दाम कर रहा। अफगानिस्तान से सरगर्म 20 से ज़ायद दहशत गर्द तंजीमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बलोचिस्तान में तशद्दुद को सिर्फ मुआशी महरूमी से जोड़ना हक़ाइक़ मसख़ करना है। अमरीकी जरीदे ने कालअदम DLA की दहशतगर्द हिकमत अमली इयां कर दी। इंटरनेशनल इंटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी कम लागत और ज़्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी है। कालअदम DLA के पास इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद नहीं। मुंतशिर ग्रुप्स का नेटवर्क दहशत गर्दी जारी रखे हुए हैं। कालअदम DLA समेत सरहद पार दहशत गर्द नेटवर्क को इलाकाई मफाद के लिए खतरा करार देती है। इमारतें हैं जिन पे फुटफॉल यानी लोगों का जाना ज्यादा होता है, उधर से हमने शुरू किया, उन सब का सर्वे किया है। उन सब इमारतों में जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आसानी से पूरी ना हो सके, आसान सी डिमांड्स हैं कि फायर अलार्म्स आपके होने चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके पास होने चाहिए, बाहर निकलने के रास्ते वाज़े होने चाहिए। ये वो चीजें जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आराम से हो सकती हैं। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत ना करें बल्कि ऐवान में आए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। सनह गुल प्लाजा बहुत अफसोसनाक है। यकीन दिलाते हैं कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सजन नाल पेच पाके सजन नाल पेच पाके। लाहौर में जारी 3 रोजा रंगारंग बसंत मेला खत्म। बसंत फेस्टिवल पर शहरियों ने खूब पेच लड़ाई। हवा साजगार, आसमान पतंगों से सजा रहा। खवातीन की शिरकत भी नुमायां रही। खुसूसी पकवान की तैयारी और मिठाइयों का एहतमाम किया गया। मौसीकी ने दोस्तों की महफिलों में खूब तड़का लगाए रखा। लाहौरियों ने हमारे इत्मीनान की लाज रखी। लाहौरियों ने क़वायद व ज़वाबित पर अमल करके इत्मीनान कायम रखा। खुश व खुर्रम मगर महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, अवाम एहतियात का दामन न छोड़ें। सेब बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश की। मुश्किल फैसले पर अमल दरामद कराया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमती कोशिशों से नौजवान अपनी सकाफत के साथ जुड़े रहे। कराची और दीगर शहरों से लोग लाहौर आए। बसंत फेस्टिवल के इख्तिताम पर पतंग बाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफवर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। CCP और लाहौर बलाल सदीक कमियाना ने कहा पुलिस अफसरान को पतंग बाजी पर कड़ी नजर, फील्ड में सख्त चेकिंग जारी रखने का हुक्म।
کہا دکاندار پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت سے گریز کریں، پتنگ ڈور کی ترسیل قابل دست اندازی پولیس جرم تصور ہوگی۔ لاہور میں بسنت کے دوران 5 زندگیوں کا چراغ گل، درجنوں زخمی۔ 7 نیوز کے سابق سپورٹس رپورٹر زین ملک بھی چھت سے گر کر جان کی بازی ہار گئے۔ زین ملک کو زخمی حالت میں میاں منشی اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ بھارتی ریاست منی پور میں ایک بار پھر کشیدگی، تازہ جھڑپوں اور احتجاج نے ریاستی کو نئی بحران زدہ لہر میں دھکیل دیا۔ کوئی قبائل کا احتجاج سیکورٹی فورسز نے سیدھی گولیاں چلا دی، 2 افراد ہلاک، 10 شدید زخمی ہوئے۔ قوم پرستی اور ریاستی بھرتیوں میں ترجیحی پالیسیوں نے نسلی تناؤ کو مزید بڑھا دیا۔ منی پور میں ناگا لینڈ اور میزاورم جیسی نظر انداز کی گئی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل ہو گیا۔ تحریک آزادی جموں کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کا یوم شہادت، جو ہندوستان نے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں افضل گورو کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف قتل کیا۔ بھارتی مظالم کے باوجود افضل گورو نے ہمیشہ اپنے بنیادی حق کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ ان کی شہادت پر عالمی برادری آج بھی خاموش تماشائی۔ پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، سابق حکومت نے مسئلہ کشمیر کو سردخانے میں رکھا۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رانا قاسم نون نے کہا، کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع، اس وقت غزہ اور کشمیر کی صورتحال ایک جیسی ہے، انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے۔ بھارت کشمیری شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں مگر ناممکن ہے۔ کشمیر ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ 19 فروری کو واشنگٹن میں شیڈول، پاکستان سمیت دوسرے ارکان کو دعوت نامے ارسال۔ میٹنگ کی میزبانی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بورڈ ممبران اور غزہ ایکٹیویٹی کمیٹی کے ارکان کریں گے۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے سمیت اہم یورپی ممالک نے پیس بورڈ کو اقوام متحدہ کی حیثیت چیلنج کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ پیس بورڈ نے شمولیت سے انکار، کہا بورڈ آف پیس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ کی تعمیر نو ہے۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ میں جنگ بندی کو بے معنی قرار دے دیا۔ حماس نے کہا سازشوں کی امن کوششیں اسرائیل کی جانب سے نظر انداز کی جا چکی ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ امریکہ اور دیگر ثالث ممالک اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے روکیں۔ ایران کا میزائل پروگرام قومی دفاع کا معاملہ، یہ کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ کے ساتھ جنگ کا امکان موجود، ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ حملے کی صورت امریکی فوج نشانہ ہوں گی، علاقائی ممالک نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی بھرپور مذمت کی۔ ہم کسی جنگ کا آغاز نہیں کریں گے مگر دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی نے 2 ٹوک انداز میں کہا جو بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران مخالف مہم جوئی کے دشمنوں کو اسٹریٹجک شکست دے گی۔ ہماری زمین اور فضائی فوج صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کی ورلڈ بینک کی ایم ڈی سے ملاقات، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ توانائی، صحت، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی اور مالیاتی اصلاحات پر گفتگو۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے $20 ارب کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے حمایت کا اعادہ کر دیا۔